الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، فكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. صدق رسوله النبی الکریم. درود شریف پڑھ لیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لبیک وسعدیک صلوات اللہ البر الرحیم والملائکة المقربین والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين امام المتقين سيد المرسلين رسول رب العالمين الشاهد البشير الداعي إليك بإذنك السراج المنير وعليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والرسولين وعلى آله وصحبه أجمعين. عزیزان گرامی قدر، محترم برادران دین، بنانے والے نے اس کائنات کو بڑے اہتمام کے ساتھ ایک خاص غرض کے لیے پیدا کیا ہے. جس نے بنایا ہے وہی پورے اہتمام کے ساتھ اس کائنات کے نظام کا نگہبان بن کر اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کائنات اتفاق کی کارسازی ہے. مختلف عناصر میں کسی وقت کوئی حادثہ پیدا ہوا اور کائنات نے کوئی رخ اختیار کر دیا، ہوتے ہوتے یہاں مخلوقات کا تنوع ہوا. یہ حادثے کی پیداوار نہیں ہے. اسے بنانے والے نے بڑے اہتمام اور شان کے ساتھ بنایا ہے. بنانے والا اپنا تعارف خود کرواتا ہے: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنانے والے کے سوا یہاں کوئی معبود نہیں. بنانے والے کے سوا یہاں کوئی حکمران نہیں. بنانے والے کے سوا یہاں پر کوئی مالک نہیں. بنانے والے کے سوا یہاں کسی کی نہیں چلتی. اس نے بنایا ہے جس کے پاس قدرت کے خزانے ہیں، جس کا علم کامل ہے،
جس کی خلقت میں نقص نکالا نہیں جا سکتا. فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. جاؤ دیکھو اس کائنات میں تلاش کرو، میں نے اس کائنات کو اس شان سے بنایا ہے. تمہارے علم میں کمی ہوگی، تمہارا علم بڑھے گا، میری کائنات میں نقص نہیں نکل سکے گا. ہزاروں سال سے میں نے ترتیب دی ہے. یہاں وقت پر سورج نکلتا ہے، وقت پر چاند طلوع ہوتا ہے، رات کا ایک وقت ہے، دن کا ایک وقت ہے. تم نے اپنے حساب سے اب بہت اتراتے ہو کہ جان لیا ہے کہ اس کا حساب معلوم ہو گیا ہے. تم اس کائنات میں چند تکوں کی چیزوں کا نظام بناتے ہو. روز خلل پیدا ہوتا ہے، روز نقص کا مظاہرہ ہوتا ہے. جو میں نے بنایا ہے اس کے اندر کمی نظر نہیں آتی. اور اللہ فرماتے ہیں میں نے صرف بنایا نہیں ہے، چلا بھی میں ہی رہا ہوں، چلا بھی میں ہی رہا ہوں. هو الحی القیوم. ایسا نہیں ہے کہ کسی گھڑی ساز نے گھڑی بنا دی اب نظام کے ساتھ آٹومیٹکلی چل رہی ہے. نہیں نہیں، اس کائنات میں ان ربک لبالمرصاد، گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہوں، دیکھ رہا ہوں، مخلوقات کا جائزہ لے رہا ہوں. بس حجاب کا باعث یہ چیز بن گئی ہے ایذان گرامی کہ اس نے اپنے اختیار میں سے کچھ اختیار اپنی دو مخلوق کو دے دیا. ایک کا نام انسان ہے اور دوسرے کا نام جن. جنوں کو ہمیں اللہ نے پردے میں رکھا ہے، نظر آتے نہیں. قرآن اس کی طرف واضح اشارے کرتا ہے. بطور مخلوق کے قرآن کی روشنی میں ہمارا اس پر اعتقاد ہے. انسان ہے جس کی رسمگاہ اور تماشا ہم دیکھتے رہتے ہیں. اس انسان کو اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا ہے. اختیار کو سمجھنا ہو تو نبوت اور مشکات نبوت سے مستفید صحابی رسول جلیل قدر شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے زیادہ واضح بات سمجھانے کے لیے کوئی اور چیز مل نہیں سکتی. ان سے کسی نے پوچھا کہ انسان با اختیار ہے یا انسان مجبور ہے؟ اور انہوں نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو گیا. کہا اب اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ. اس نے آرام سے اٹھا لی. کہا اب اس کو نیچے رکھے بغیر دوسری بھی اٹھاؤ. اس نے کہا نہیں اٹھا سکتا. کہا یہ اختیار ہے، یہ پابندی. اس کو اتنا اختیار دے دیا ہے، یہ اس کی تخلیق میں حصہ بن گیا ہے. شادی کر لیتا ہے، اسباب کے نظام کا جب حصہ بن جاتا ہے، وہ چاہتا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. کچھ کو اولاد دے دیا کرتا ہے، کچھ کو اولاد نہیں دیتا. کچھ کو مرد اور نرینہ اولاد دیتا ہے، ذکور میں حصہ دیتا ہے. کچھ کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا کر دیتا ہے. تو انسان کو الزام ہونے لگتا ہے کہ میں بھی تخلیق کے اندر حصہ ہوں. یہ بچہ گویا میری تخلیق کا حصہ کارنامہ ہے. تھوڑا سا اختیار دے دیا ہے. اس تھوڑے سے اختیار سے پہلے زمین میں کاشت کرتا تھا، پھر تجارت کا ذوق پیدا ہو گیا. اب تھوڑا سا اترانے لگا ہے تو ہواؤں میں گورتا نظر آ رہا ہے. تو خیال یہ ہے کہ یہاں پر میری حکمرانی ہو گئی ہے. کچھ کو گروہ منظم ہو گئے ہیں تو کچھ ریاستیں بن گئی ہیں. کچھ کو اللہ نے حکمرانی دے دی ہے. تو ہمیں نظر آتا رہتا ہے کہ کہیں ہٹلر پیدا ہوتا ہے، کہیں فرعون پیدا ہوتا ہے، کہیں نمرود پیدا ہوتا ہے. یہ معمولی دیے ہوئے اختیار کے نتیجے میں انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. مگر اللہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات کو میں نے تمہارے سپرد نہیں کر دیا. میں جب چاہتا ہوں حکمرانوں کی حکمرانی کو نیست و نابود کر کے رکھ دیتا ہوں. میں جب چاہتا ہوں طاقت کا توازن تبدیل کر کے رکھ دیتا ہوں. میں جب چاہتا ہوں لوگوں کے ہاتھوں سے حکومت لیتا ہوں اور دوسروں کو دے دیتا ہوں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وہ اپنے جلال پر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. میں پکڑنے پہ آیا تو ہر ایک کو اس کی گناہوں کے دن میں پکڑ لیا.
فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، یہ جو ہوا جس کے نتیجے میں تم دیکھتے ہو اور اس کے سانس لیتے ہو، یہ میرے حکم کی پابند ہے، میں اسے اشارہ کرتا ہوں اور یہ طوفان میں بدل جاتی ہے اور لوگوں کو ان کے مسکنوں میں پناہ نہیں ملتی۔ سمود جیسی مضبوط قوم تھی، پہاڑ تراش کر وہاں پر مسکن بنائے ہوئے تھے، جب اللہ کا حکم آیا، آواز آئی، وہی اندر کے اندر مر گئے۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ۔ کبھی قرآن کو پڑھے نا، ابھی قاری صاحب نے پورے اہتمام سے پڑھا نا، یہ قرآن کی شان ہے کہ یہ بغیر پڑھے بھی روحوں کو سکون دیتا ہے اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سینوں میں اتر جاتا ہے۔ لیکن یہ آپ حضرات جو دنیا کی چیزیں پڑھے ہوئے ہیں اور دیکھتے ہیں، ذرا قرآن کو کھول کے تو دیکھیے وہ کیسے قوموں کا تذکرہ کرتا ہے، اور دیکھیں کہ وہ بتائیں کہ کوئی انسانی کلام ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا شاندار کلام تھا کہ جب اپنے عروج میں جن کو سمجھ میں آ رہا تھا آیا تو ان سے ان کی شاعری چھن گئی، ان کی شاعری چھن گئی۔ عربوں کو اپنی زبان پر نخوت تھی، وہ ہر سال اپنی زبان کے لیے اور قصیدوں کا مقابلہ کیا کرتے تھے کہ کون بہتر قصیدہ کہے گا۔ اس کو ہماری علمی تاریخ میں معلقات کی روایت قائم کی جاتی ہے۔ جو قصیدہ اعلیٰ ترین بن جایا کرتا تھا اس کو ایک روایت میں، ایک شرح میں، اس میں اگلے اقوال بھی ہیں کہ خانہ کعبہ میں سونے کے پانی سے لٹکا کے رکھ دیا جاتا تھا۔ ایسے 7 یا 10 قصیدے ہیں، ہینگنگ اوڈیسی کے نام سے انگریزی میں بھی ان کا ترجمہ ملتا ہے، صدیوں سے پڑھائی جا رہی ہے، ماقبل اسلام کی شاعری ہے۔ 7 یا بالکل ملا کے 10 شاعر ہیں، یہ کلام چلا آ رہا ہے۔ ان میں سے ایک شاعر تھا لبید، جو 4 نمبر پہ اس کا قصیدہ ہے، آفت الدیار فمحلها فمقامها بمنن تعبد غولها فرجامها۔ یہ وہ شاعر ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ملا اور اس نے قرآن اترتا دیکھ لیا۔ اس سے پہلے اس کا درجہ یہ تھا کہ اس کا قصیدہ بھی ان قصیدوں میں سے تھا جس کا انتخاب کر کر سونے کے پانی سے لڑکایا گیا تھا۔ قرآن نازل ہوا، الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ شیخ، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ ایسا قادر کلام شاعر جس نے چیلنج کر کے کلام کہا ہو، مقابلہ جیتا ہو، اور مشہور روایت میں خانہ کعبہ پر، جو اس زمانے بھی ان کے ہاں مسلم اور محترم جگہ تھی، لٹکایا گیا ہو۔ زبان گنگ ہو گئی۔ کسی نے پوچھا، لبید شاعری نہیں کرتے، اب شعر کہنا چھوڑ دیے۔ کہا اب بعد الزہروتین، کیا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بعد شاعری کی بھی جا سکتی ہے؟ اب جرت ہے۔ ایک اور قصہ اس کے بارے میں لکھا ہے، دلچسپ ہے۔ تاریخی قصے ہیں، تاریخی قصے جس طرح ثابت ہوتے ہیں اسی طرح ثابت ہے کہ کسی آدمی نے اس کا امتحان لیا اور کہا کہ بڑے قادر کلام شاعر ہو، میں نے 3 مصروں کا ایک شعر کہا ہے، چوتھا بن نہیں رہا، ہمارے اردو میں بھی صنف رباعی تو رباعی مکمل ہو جائے گی، کوئی چوتھا مصرع کہہ دو۔ کہا کیا مصرے ہیں؟ تو اس نے سورہ کوثر کو سنا دی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اہل زبان ہیں، کراچی کے لوگ ہیں، اتنی تو زبان دانی آپ کو معلوم ہے کہ آخر میں ایک شاعری کے اندر آہنگ پیدا ہوتا ہے۔ تو انا اعطیناک الکوثر وانحر، ابتر کا قصہ تھا۔ کہا یہ 3 شعر کہیں، چوتھا ہو نہیں رہا، کوشش کرو کہ چوتھا بنا دو۔ کہتے ہیں کہ لبید نے 3 مصرے سنے اور غرقاب ہو گیا۔ بعد میں ہے کہ غار میں چلا گیا، جنگل میں چلا گیا، غور و فکر کے لیے وقت مان لیا، غور کرتا رہا، کر کے آیا، کہا کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ چوتھا کیا کہوں، صرف یہی کہا جا سکتا ہے ما ھذا الا قول البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ شاعری نہیں ہے، تم نے مجھے غلط بات کہی۔ عزیزان گرامی، اس قرآن کو کبھی کھول کے پڑھیے، وہ بتاتا ہے کہ قوموں کو نشہ چڑھ جاتا ہے، دماغ میں تکبر آ جاتا ہے، ایسے بدبخت ہوتے ہیں
جن کو مال اللہ دیتا ہے الزام کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ مال ہم نے خود کمایا ہے۔ قرآن قصہ سناتا ہے، کہتے موسیٰ کے زمانے بھی اسی طرح کا ایک دیوانہ تھا، مال کا زام تھا۔ قرآن کہتا ہے مال اتنا تھا کہ اس کے خزانوں کی صرف چابیاں اونٹوں پر لادی پھری جاتی تھی۔ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، پیغمبروں نے کہا اس مال پہ نہ اتراؤ، یہ دینے والے نے دیا ہے، دینے والا آزمائش سے دیتا ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ۔ یہ دھوکے میں نہ پڑو کہ تم نے دکان کھولی ہے تم اپنے زور پہ کما رہے ہو، تم نے فیکٹری بنائی ہے تم اپنے زور پہ بنا رہے ہو، تمہیں کوئی اللہ نے خاص دماغی صلاحیت دی ہے، اس اتراؤ مت۔ لا تفرح فإن اللہ لا يحب الفرحین، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس نے کہا نہیں، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مجھے کسی نے نہیں دیا، یہ مجھے میرے علم سے ملا ہے، یہ میری دانش سے ملا ہے۔ یہ زام ہے جو انسان کو مار رہا ہے اس کائنات میں، یہ خیال ہے لوگوں کو جو دیوانہ کیا جا رہا ہے، مایوس بھی اس وجہ سے ہو رہے ہیں، تکبر میں بھی اس سے مبتلا ہو رہے ہیں، جن سے دنیا کی کچھ چیزیں چھن جاتی ہیں دیوانے ہوئے پھر رہے ہیں، خودکشیوں کی نوبت آ رہی ہے، بھائی بھائی کے گریبان پہ ہاتھ ڈال رہا ہے، وہ باپ جس نے ایک ساری زندگی کھلایا آخری عمر میں دینے میں چند تکوں کی نوبت آ جائے، جائیداد کے نام پہ باپ کی داڑھیوں پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے۔ خیال یہ ہے کہ یہ نہیں ملے گا تو کیا ہوگا، یہ دنیا ڈیرائی کا غلہ ہے، چلانے والا تو چلا نہیں رہا، کوئی ہمیں تو دیکھ نہیں رہا، مرضی ہے، یہ نہیں ملا تو کیا ہوگا۔ بوڑھے باپ کی داڑھیوں پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، ماؤں کو دھکے دینے پا جاتا ہے، خون سفید ہو رہا ہے، بھائی بھائی کا نہیں ہو رہا، زام ہے، خیال ہے یہ ٹکا نہیں ملے گا تو میں کیسے گزارا کروں گا، یہ زمین کا ٹکڑا میرے ہاتھ میں نہیں آیا میں کیسے جی پاؤں گا۔ اور جن کو ہے وہ طاقت کے فرعون بنے ہوئے ہیں، جس کو دیکھے جس کے ہاتھ میں ہے دماغ میں یہ چیز سوار ہے، میرے پاس جو طاقت ہے میں اس طاقت کے نشے میں ہوں۔ اللہ فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْأَرْضِ، میں نے اس کو دھسا دیا، زمین کے اندر دھسا دیا، اور روایت میں ہے کہ وہ قیامت تک دھستا رہے گا۔ قرآن کا پیغام یہ ہے تنزیل من رب العالمین، وہ اپنے بارے میں کہتا ہے، وہ مفکر کی فکر کی کارستانی نہیں، شاعر کی شاعری نہیں، سوچ بچار کی چیز نہیں، دھیرے دھیرے آسوئے افلاک ستر کے انسانوں کو بتا رہا ہے، انسانوں میں نے تمہیں اس کائنات میں خاص غرض کے لیے پیدا کیا ہے، میں اپنے غرض کا حساب لوں گا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اتنے سادہ ہو گئے، دنیا کی رنگینی اتنی دیوانہ کر گئی، تھوڑی سی دیر کھانے پر وقت پہ چیز نہ ملے ساری زندگی کی رفاقت کا خیال ختم ہو جاتا ہے، کمائی ہوئی گاڑی پر تھوڑا سا اسکریچ پڑ جائے آدمی گاڑی سے نہیں اترتا، لگتا ہے کوئی جانور گاڑی سے اتر گیا ہے۔ حکمرانوں کا خیال ہے کہ حکمرانی ملی ہے، یہ ان کو خدائی استحقاق ہے، خاندانی حکمران ہے، باپ بھی حکمران تھے، دادا بھی حکمران تھے، نہیں نہیں، جس کو یہاں جو ملا ہے آزمائش کے لیے ملا ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم انہیں آزما رہے ہیں، ہم انہیں دیکھ رہے ہیں۔ انسان کے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہوا عزیزان گرامی ہماری کوئی چیز حل نہیں ہو پائے گی، ہماری ڈگریاں ہمیں نجات نہیں دے پائیں گی، ہمارا مال ہمیں نجات نہیں دے پائے گا، ہمارے تعلقات ہمیں نجات نہیں دے پائیں گے، یہ اولاد کام نہیں آئے گی۔ اولاد ان کے پاس بھی تھی
جو حضور کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، وَبَنِينَ شُهُودًا، حضور کے بعد مخالفین کے بارے میں آتا 12 بیٹے تھے، 12 بیٹے. آپ اندازہ لگائیں عربوں کے معاشرے میں باپ بیٹھا ہوا اور 12 جوان بیٹے یوں چارپائیوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں تو کوئی آدمی جرت کر کے بات نہیں کر سکتا تھا. اور مقابلے میں آمنہ کا لال تھا جس کے نام سے آج لوگ اولادوں ملتی ہے، وہ الحبیب الذی ترجا شفاعتہ، جس کو اللہ نے اولاد نہیں دی. خیال یہ تھا کہ یہ قصہ ختم ہو جائے گا، حضور کا کوئی تذکرہ بھی نہیں ہوگا، یہ تو اولاد نہیں ہے ان کی. اللہ نے فرمایا نہیں، تمہارے دشمن ہار جائیں گے، یہ اولادوں والوں کے اولادوں کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہی عرب کی بستی ہے، یہی عرب کے لوگ ہیں. قریش سے سلسلہ بھی ہے. کوئی آدمی نہیں ملتا جو کہے کہ میرے خاندان میں ابو جہل گزرا تھا، کوئی نہیں ملتا جو کہے کہ عبیدہ گزرا تھا، نہیں ملتا کہ کوئی کہے کہ ولید گزرا تھا. عرب ہیں، عربوں پہ فخر ہے، وہ خاندان نہیں رہے. قرآن نے کہا قرآن اپنا داستان سناتا نا، جب وہ اتر رہا تھا اپنی شان کے ساتھ، کیا تمہارا خیال ہے کہ تم یہ قرآن اتر رہا ہے اس کو نظر انداز کر دو گے؟ یہ اپنے فیصلے نہیں سنائے گا. اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، یہ دیکھ نہیں رہے ہم ان کے نیچے سے زمین سرک رہے. نہیں رہنے دے گی حکومت. قرآن نے کہا اذا لا يلبسون خلافك الا قليلا. حضور مکہ سے گئے، بلکہ پہلی وحی میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت وحی ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ ان کو لے کے گئی اپنے چچا بھائی نوفل کے پاس. انہوں نے کہا بھتیجے یہ وہی ہے ناموس ہے جو حضرت موسیٰ پہ آیا تھا، تو جو خدا نے پیغمبری کے لیے سرفراز کر دیا ہے. بھتیجے میں بہت کمزور ہو گیا ہوں، آکاش میں اس وقت زندہ ہوں جب یہ قوم تمہیں نکالے گی یہاں سے، تو میں تمہارا ساتھ دوں گا. حضور کی شان یہ تھی، یتیم ضرور تھے مگر حضور کے دادا ان کے لیے تخت لگاتے تھے خانہ کعبہ کے ساتھ. تو خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر 8 سال کا بچہ بیٹھتا تھا. جب یہ جملہ سنا تو کہا وہ مخرجیہم، یہ مجھے نکالیں گے، اس کلمے کی صورت میں یہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے، میں مکہ میں نہیں رہوں گا. اور وقت آیا کہ حضور طائف گئے تو وبا واپس نہیں آ رہے تھے. کہا کوئی ہے جو مجھے پناہ لے. جبیر ابن مطعم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ذمہ لیا بیٹے کہ ان کو کہیے آ جائیے مکہ میں داخل ہو جائیں، میں آپ کی ضمانت لیتا ہوں. حضور نے فرمایا نہیں ان کو بولو مجھے لے کر آئے. وہ اپنے بیٹے لے کر آیا. اس مکہ میں حضور کو جانا پڑا. تو جس ہجرت کی رات آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے گئے تو مڑ کے خانہ کعبہ کو دیکھتے تھے اور آنکھ روا تھے اور کہتے تھے کہ اے خانہ کعبہ تو مجھے بڑا عزیز ہے، یہ قوم مجھے نہ نکالتی تو میں یہاں سے نہ جاتا. قرآن نے کہا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس اللہ نے قرآن اتارا ہے یہ تمہیں دوبارہ اس جگہ لائے گا. 8 سال پوری انسانی تاریخ دیکھ لیجئے. لوگ سیاسی لوگ کہانی ہم نے 24 سال کی زندگی گزاری، ہم نے اتنے سال کی کاوشیں کی، کوئی انقلاب تبدیلیاں نظر نہیں آتی. 8 سال بعد حضور اس شان سے آئے اس نصر بیان ہوا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. 10,000 کے قریب قدسیوں کا لشکر مکہ میں یوں داخل ہوا. قرآن نے کہا تھا یہ آپ کو نکالیں گے، آپ کے بعد ان کی حکومت بھی نہیں رہے گی. اللہ یلبسون خلافک الا قلیلا. عزیزان گرامی قرآن کا پیغام یہ ہے مشکل آ سکتی ہے، پریشانی آ سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ نیک و کار اور برے برابر ہو جائیں. بے حوصلہ مت ہو.
جو میرے حضور مجھے یاد کر رہے ہیں، غربت میں پریشان مت ہو، بیماری میں پریشان مت ہو۔ ایک عام آدمی یہ نہیں کرتا کہ وہ اپنے ماننے والے اور اچھے سلوک کرنے والے اور برے سلوک کرنے والوں کے ساتھ ایک جیسا رویہ کرے۔ میرا اللہ ایسا نہیں کرے گا۔ امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ جو میرے حضور رمضان کی راتوں میں کھڑے رہے، اللہ کو یاد کیا، اور وہ جو بازاروں میں پھرے، جن کے کاروباروں نے انہیں اس توفیق نہیں دی کہ مسجدوں میں آ سکیں، یہ دونوں برابر ہوں گے؟ ایسا برابر نہیں ہو سکتے، اس دنیا میں بھی نہیں ہو سکتے، اس آخرت میں تو کہنے ہی کچھ اور ہے، اس کی تو شان ہی اور ہے۔ وہ تو جب آئے گی اذا وقعت الواقعہ، وہ واقعہ آئے گا، خافضۃ الرافعہ، یہاں مسند نشین نہیں ہوں گے، وہاں پر وہاں اللہ کا نظام چلے گا۔ مالک یوم الدین، جس نے لوگوں کی زمینیں ہڑپی ہوں گی، وہ زمینیں ان کو توق بنا کے گلے میں ڈال دی جائیں گی۔ جنہوں نے ان نعمتوں کا خیال نہیں کیا ہوگا، ان سے وہاں باس پرس ہوگی۔ کیا عجیب شان کی روایت ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو کہیں گے قیامت کے روز، بندے میں دنیا میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے پانی نہیں پلایا، میرے پاس کپڑے نہیں تھے، تم نے کپڑے نہیں دیے۔ بندہ عاجز لاچار رکھے گا، مالک ربا آپ بھوکے تھے، آپ تو رازق ہیں، آپ کیسے بھوکے تھے؟ آپ پیاسے تھے، آپ نے تو یہاں چیزیں پہننے کی خلق کی تھی ہماری دنیا میں، آپ کے پاس کپڑے نہیں تھے، آپ نے تو لوگوں کو کپڑے پہنائے تھے۔ اللہ فرمائیں گے وہ جو دنیا میں ایک شخص بھوکا تھا اور اسے تم سے کھانا مانگا تھا، کھانا نہیں دیا، وہ شخص وہاں نہیں تھا، اس کے پردے میں میری آزمائش چل رہی تھی۔ رمضان میں اپنے بھائیوں کا خیال کیے بغیر گزارا کر لیا۔ یہ دنیا بے رائی کا غلہ نہیں ہے، یہاں دوسروں کا دکھ محسوس نہیں کیا اور ظلم کرتے رہے، یہ بے رائی کا غلہ نہیں ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے، مشکل آ سکتی ہے، پریشانی آ سکتی ہے، وہ ان پر بھی آئی جو ہم سے کہیں زیادہ تھے، جن کے لیے طے شدہ وعدے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچیزاد بھائی بھی ہیں، حضور کے رضائی بھائی بھی ہیں، حضور کے چچا بھی ہیں، حضور کے رضائی بھائی بھی ہیں، اور رشتے میں خالہ زاد بھائی بھی لگتے ہیں۔ عمر میں بھی بہت تھوڑا تفاوت۔ کس شان کے آدمی تھے۔ ابو جہل کی اسلام کے بارے میں توجہ نہیں کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ پتہ ہے آج تمہارے بھتیجے محمد کے ساتھ ابو جہل نے بڑی بدتمیزی کی ہے۔ گئے آؤ دیکھا اور ابو جہل کو لے کر ایسا کمان مارا کہ اس کی سے سر پھٹ گیا، اور کہا آئندہ میرے بھتیجے کو کچھ مت کہنا۔ اسلام لے کر آئے، لمبی تاریخ ہے۔ یہ ہے احد میں شہید ہو گئے، سب کو ان کا واقعہ پتہ ہے، کلیجہ تک چبایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم موقع پر ہیں جہاں حضور کے ہاتھ سے بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھٹنے لگا ہو۔ کٹی پھٹی لاش آئی سامنے تھے حمزہ کی، تو کہا کہ اگر مجھے قرآن نے منع نہ کیا ہوتا، یہ مجھے تمہاری بہن صفیہ کا ڈر نہ ہوتا جو ان کی پھپھی تھی، حضور کی پھپھی تھی اور حضرت حمزہ کی بہن تھی، مجھے ڈر نہ ہوتا نا، میں تمہیں آج کفن نہ دیتا، قیامت تک تمہاری لاش یوں ہی پڑی رہتی۔ اتنا ظلم کیا تمہارے ساتھ۔ حضور دفنانے کا موقع آیا تو کفن پورا نہیں تھا، سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگا ہو جاتا تھا، پاؤں ڈھانپتے تھے سر ننگا ہو جاتا تھا۔ حضور نے 2 چادریں دی، ایک صحابی کو مل گئی، ایک حضرت حمزہ کو مل گئی۔ جب مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، داخل ہوئے، تو مدینہ سے بین کی آوازیں اٹھی، 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، مدینہ چھوٹی سی جگہ تھی، کوہرام مچا ہوا تھا، انصار تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس وقت بین کی معاونت نہیں آئی تھی، بعض کہتے ہیں نہیں، شدت میں حضور نے دیکھا تو حضور کا کلیجہ ہو گیا،
کہا میں چچا لے کر آیا تھا مکہ سے، یہاں شہید ہو گیا، اس پر تو آج اما حمزہ فلا بوا کیا لہو، اس کے لیے تو کوئی رونے والیاں بھی نہیں ہیں، رونے والیاں بھی نہیں۔ انصار نے پھر اپنی عورتیں بھیجی صفیہ کے پاس، یہ حال ان پر بھی آئے۔ ہمارے اہل نظر کہتے ہیں کہ آج بھی مدینہ پر حضرت حمزہ کی حکومت قائم ہے۔ اللہ کے اولیاء جاتے ہیں تو مدینہ سے نبی کے بعد غزوہ احد پر، احد کے مقام پر جاتے ہیں، ان کے مزار پہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اذان گرامی، یہ دنیا بے رائے کا غلہ نہیں ہے، وہ اپنے فیصلے کس شان سے کرتا ہے، کس کو کس دے کے آزماتا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ فرعونوں کی فرعونیت، نمرودوں کی نمرودیت کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ یہ آزمائش ہوتی ہے اہل علم کے لیے، اہل ایمان کے لیے، کہ وہ کھڑے کس طرح ہوتے ہیں۔ یہ بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ حضور کا اپنا نواسا جس کو حضور مسجد نبی میں ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں خطبہ دے رہے تھے، حضرت حسین آئے، حضور خطبہ چھوڑ کے حضرت حسین کو لے کے اٹھنے کے لیے ہو گئے، اس حضرت حسین کا لاشا کٹا، یہ واقعہ ہے تو کوئی حرج نہیں۔ آج کچھ لوگوں کا زعم ہے کہ وہ طاقت کے نشے میں سرشار ہیں اور مسلمانوں میں سے اب غزہ کے مسلمانوں پر آہن کی آہن، لوہا اور بارود کی بارش برسا رہے ہیں۔ یہ تھوڑے دیر کا زعم ہے۔ اہل نظر دیکھ رہے ہیں کہ اس موقع پر بھی طاقتیں برہنہ ہو گئیں، چارٹر شرمندہ ہو گئے، حقوق کے بات کرنے والے بات کرنے قابل نہیں رہے، اور قرآن سچا ہو گیا۔ لوگ منہ چڑھاتے تھے کہ قرآن کہتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ یہودیوں پر اللہ کی مار ہے۔ مولوی صاحب آپ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہودیوں پر اللہ کی مار ہے، نوبل پرائز کی لسٹ اٹھاؤ تو یہودیوں کے نوبل پرائز سب سے زیادہ ہے اس صدی کے اندر۔ انہوں نے ہمیں یہ چیز بنا کے دی، یہ چیز بنا کے دی، بتایا کہ یہ دنیا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کی چند چیزوں کے بارے میں۔ یہ غلیظ قوم ہے، یہ بدبخت قوم ہے، اس پہ اللہ کی مار ہے، یہ بے غیرت قوم ہے۔ قرآن نے سچائی بتائی، ان کو عزت نہیں مل سکتی۔ اور اہل غزہ نے بتایا جو حضور نے فرمایا تھا کہ جو ایک مرتبہ کہتا ہے رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، اے اللہ میں راضی رہا کہ آپ ہمارے رب ہیں، میں راضی رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، اسلام میرا دین ہے، وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے۔ کیسا ایمان کا ذائقہ چکھتے ہیں؟ وہ آزاد ہیں اور پوری دنیا قیدی بنی ہوئی ہے، وہ بے گھر ہو کر بھی بے خوف جی رہے ہیں، اور لوگ گھروں کے اندر بیٹھ کے بھی ڈر رہے ہیں کہ کوئی حکمران کچھ کہہ دیا تو ہمارے اوپر ناطقہ بند نہ ہو جائے۔ پیٹرو دولت کی لے کر بھی چہرے نحوست میں مبتلا ہیں، غیرت اور شرم ختم ہو گئی، اور جن لوگوں نے اللہ اور رسول پر نام لیا وہ ایمان یا ثابت قدمی سے جمے ہوئے۔ عزیزان گرامی، قرآن اور اسلام کا پیغام یہ ہے۔ رمضان نے آپ کو اس کی مشق کروائی، اس تربیت سے گزارا کہ بھوک پیاس میں اللہ کی یاد کے ساتھ کیسے جیا جا سکتا ہے، کیسے نیند قربان کر کر بھی نیند کا مزہ لیا جا سکتا ہے۔ نیند سے جو سکون ملتا ہے وہ بے خوابیوں میں صبر کر ہوتا ہے، اگر وہ بے خوابی اللہ کی یاد کے ساتھ ہو۔ بھوک پیاس کے ساتھ بھی انسان تربیت گزار سکتا ہے۔ یہ پیغام ہے جو اللہ دیتے ہیں، یہ پیغام ہے جو پیغمبروں نے دیا، اور یہ مسجدیں اور مدارس یہ کام کر رہے ہیں، یہ اپنی پوری تاریخ رکھے ہوئے ہیں۔ تفصیلات کا بتانے کا موقع نہیں ہے، ہم تو اپنے ظاہری لوگوں سے بھی واقف نہیں ہیں۔ آپ کو ان امام صاحب کو کی گفتگو اور حرارت ایمانی کے پیچھے ان کے آبا کی تاریخ نہیں معلوم۔ یہ سید احمد شہید کے خاندان کے لوگ ہیں، جنہوں نے آج سے 150 سال پہلے جہاد پر بیعت کی اور لوگوں کو تیار کیا۔
ہم تو ان محسنین کو نہیں جانتے. آپ کو آج بھی نہیں اندازہ ہو سکتا اور بہت سی تفصیلات بتانے کا موقع نہیں ہے کہ اس وقت ساؤتھ افریقہ نے جو غزہ کے اندر اور اہل غزہ کا مقدمہ لڑایا، اور چاہے کچھ بھی درجے میں صحیح اسرائیل کی ذلت کا سبب بنا ہے اور عالمی عدالتوں میں کیس درج کیا ہے، اس کے پیچھے بھی اس جامعہ کے فاضلین موجود ہیں. اس جامعہ کے فاضلین موجود ہیں. تفصیلات بتائی نہیں جا سکتی. لوگوں کا علاج معالجے سے لے کر اور ہمارے مولانا قاری زبیر صاحب جیسے قاریوں کی تیاری تک یہ مدارس کام کر رہے ہیں. یہ آپ کے ایمان کے مرکز اور حفاظت بنے ہوئے ہیں. یہ لوگوں کو لے کر آتے ہیں اور تربیت کرتے ہیں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر چند قدم یہاں سے وہاں جانا پڑ جائے تو گھبراہٹ شروع ہو جاتی، تکلیفیں شروع ہو جاتی. یہ مدارس کیا کر رہے ہیں یہ ہمیں معلوم ہے. آپ کیا کر رہے ہیں آپ غور کیجئے. آپ نے اپنی جوانی وقف کرنے کے لیے طے کر دی ہے. آپ نے اپنے مال میں سے حصہ نکالا ہے اس دین کے لیے. آپ نے اپنے بچوں کی اولاد کی تربیت کا سوچ لیا ہے. آپ نے ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. بات ختم کرتا ہوں. یہ پیغمبروں کی دعوت ہے، اللہ کی دعوت ہے، وہ مستغنی ذات ہے. بلانا اور بتانا ہم پیغمبروں کا کام تھا. اللہ ہمیں توفیق دے دے تو پیغام سنا دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ ماں اپنے بچے کو جہنم نہیں ڈال سکتی، اللہ کے بارے میں آپ کہتے ہیں وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور فرمایا میری مثال تو ایسی ہے کہ میں کسی آدمی نے صحرا میں کوئی آگ جلائی ہو، پرندے اور پتنگے اس پہ آگ پہ گر رہے ہوں اور وہ ان کو دور بھگا رہا ہو آگ سے. میں تو تمہیں پکڑ کے جہنم کی آگ سے بچانا چاہ رہا ہوں. تم جا رہے ہو، یہ تمہارا نصیب ہے. یہ رمضان کا مہینہ گزر جائے گا عزیزان گرامی، اگر ہم نے اپنی زندگی کا فیصلہ نہیں کیا یہ زندگی واپس نہیں آئے گی. آج فیصلہ کر لیجئے، آج فیصلہ کر کے اٹھیے. آج امام صاحب کی دعا میں اپنا دل اللہ کو دے کے اٹھیے، دے کے اٹھیے. گزر جاتی ہے زندگی، بھوک کے ساتھ بھی گزر جاتی ہے، تھوڑے کے ساتھ بھی گزر جاتی ہے. ہمت پیدا کیجیے. آج فیصلہ کر کے اٹھیں کہ اللہ بہت ہو گئی، اب تیری مانیں گے اور تیری سنیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.